آپ جانتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد عید قربان، قربانی والی عید، عید الاضحیٰ آ رہی ہے۔ مسلمان سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہوئے اپنی حیثیت کے مطابق بڑھ چڑھ کے قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج سے ہم یہ گفتگو کریں گے کہ قربانی ہے کیا، قربانی کا اجر کیا ہے، قربانی کرنے سے ملتا کیا ہے، قربانی کے لیے کون سا جانور بہتر ہے، قربانی کے لیے کیسا جانور ہونا چاہیے، اور قربانی کے جانور میں کیا کیا عیب ہوں تو قربانی جائز نہیں ہوتی۔ یہ انشاءاللہ آج سے ہم گفتگو اور سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو اس امت کے لیے، ہم گناہ گاروں کے لیے باقی رکھی گئی ہے، اور قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمان رب العالمین ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے۔ تو قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو ہمارے لیے باقی رکھی گئی ہے۔ ابو داؤد، ترمذی شریف اور ابن ماجہ میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحج میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ 10ویں ذی الحج کا جو سب سے محبوب اور پیارا عمل رب ذوالجلال کو ہے وہ امت محمدی کا قربانی کرنا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے، جس کی قربانی کی جاتی ہے، قیامت کے دن وہ جانور اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے وہ قربانی کا جانور اللہ کے ہاں قبولیت پا لیتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، قبول کر لیا جاتا ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے خوش دلی کے ساتھ، خوش ہو کے اللہ کی رضا کے لیے سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہوئے ثواب کی نیت سے قربانی کی، وہ قربانی کا جانور اس بندے اور جہنم کے درمیان حجاب ہو جائے گا، رکاوٹ ہو جائے گی، پردہ ہو جائے گی وہ قربانی جس بندے نے قربانی کا جانور کیا ہوگا۔ قیامت کے دن وہ قربانی کا جانور بندے اور جہنم کے درمیان حجاب ہو جائے گا، پردہ ہو جائے گا، وہ قربانی کا جانور قربانی کرنے والے کو جہنم میں نہیں جانے دے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو روپیہ، جو پیسہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا، جو روپیہ، جو پیسہ عید والے دن قربانی کے لیے، قربانی کے جانور پر خرچ کیا گیا، اس سے زیادہ پیارا روپیہ اللہ کو اور کوئی نہیں ہے۔ ہم بے بہا خرچ کرتے ہیں، ہمارے بے بہا اخراجات ہیں، بے انتہا اخراجات ہیں، بڑا روپیہ ہم خرچ کرتے ہیں، اولاد پہ خرچ کرتے ہیں، والدین پہ خرچ کرتے ہیں، بیوی پہ خرچ کرتے ہیں، رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہیں، یتیموں بیواؤں پہ ہم خرچ کرتے ہیں، لیکن قربانی والے دن جو روپیہ قربانی کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا، اللہ کو اس روپیہ سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا اور محبوب نہیں ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے اندر استطاعت ہو، گنجائش ہو، حیثیت اور طاقت رکھتا ہو قربانی کرنے کی، اور وہ قربانی نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عید پڑھنے کے لیے ہماری عیدگاہ کے قریب ہی نہ آئے۔ طاقت ہو، گنجائش ہو، پیسہ ہو قربانی کے لیے، اضافی پیسہ ہو گھر کے اخراجات سے، معاملات سے، کہ وہ قربانی کا جانور خرید سکتا ہے، لے سکتا ہے، لیکن وہ نہ لے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ انشاءاللہ اسی موضوع کو ہم آگے جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔